کہ شام کے اندر حالات چند دنوں میں یکسر تبدیل ہو گئے. پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل رہے. اس کے نتیجے میں وہاں پہ شام میں کوئی ہمارے پاکستان سے 250 زائرین وہاں پر گئے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ شام میں بہت پرانے وقتوں سے پاکستانی آباد ہیں. وہ اب وہاں پر 40-50 سال سے رہ رہے ہیں اور وہ دے آر سیرین پاکستانیز. ان کے فیملیز وہاں پر ہیں. لیکن یہ جو زائرین ہیں اور دوسرے کچھ وہاں پر ہمارے پاکستانی کچھ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی واپسی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک میٹر آف کنسرن اور اس کو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے تھے. اس حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزارت خارجہ پوری طرح ان ٹچ تھے. اب ہمارے جو سفیر ہیں شام میں اور ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی. میں نے ریویو میٹنگ لی تھی کل اور اس میں ہم نے ساری اس کے اوپر گفتگو کی تھی. تو یہ 250 جو زائرین ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 300 اور پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس کا ہمیں بڑا ایک کنسرن ہے، اس کا انتظام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر لبنان سے اگر ہمیں راستہ مل جائے بائی روڈ تو وہاں سے پھر جو رفیق حریری ایئرپورٹ ہے بیروت میں، وہاں سے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے یہ پاکستانی امن کا انخلا ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے پھر کل شام کو لبنان کے وزیر اعظم سے بات کی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. ابھی جب میں گیا تھا ریاض، وہاں پر جو انویٹیشن تھا کراؤن پرنس کا، تو وہاں پر لبنان کے وزیر اعظم بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو مجھے وہ ہال میں مل گئے اور مجھے کہنے کہ وزیر اعظم، مجھے آپ سے کوئی اور کام نہیں تھا، میں آپ کا، پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلا جو ریلیف کا جہاز آیا سامان لے کے جو بیروت اترا تو وہ پاکستان کا تھا. مجھے بہت اس کی خوشی ہوئی. تو کل پھر جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ میں لبنان کے عوام آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پاکستان کے عوام کے. تو میں اس حوالے سے چیئرمین این ڈی اے میں یہاں پر موجود ہیں جنرل انعام، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک برادر ملک ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کو 500-600 پاکستانی جن کو ہمیں پاکستان واپس لے کے آنا ہے تو وہ بیروت کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حاضر ہوں، ویزے ہیں نہیں ہیں کوئی پرواہ نہیں، وی ول لک آفٹر دیم، آپ اس کا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا کہ 8 بجے پاکستان ٹائم اگر آپ کا سفیر لبنان میں مجھ سے رابطہ قائم کر لے تو میں انسٹرکشن دے دوں گا. انہوں نے فوراً انسٹرکشن دے دیں. میری اپنی ہمارے سفیر سے شام میں بھی اور لبنان میں بھی ہمارے جو سفیر ہیں دونوں سے بات ہو گئی اور لبنان کے سفیر نے کنفرم کیا کہ ان کی پرائم منسٹر لبنان سے بات ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو میکنزم ہے وہ طے ہو گیا. اسی طریقے سے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو ہفتہ وار مہنگائی ہے ایس پی آئی وہ مزید کم ہو کر 3.57 پہ آ گیا ہے مہنگائی کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و سکون، سیاسی استحکام ایک جزو ہے پاکستان کی معاشی اور ترقی کے لیے، پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے. آپ یقین کریں کہ اس وقت ہمارے دوست برادر ممالک جو بہت چاہت کے ساتھ، کل میرے پاس آذربائیجان کے سفیر آئے تھے اور مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ
فروری میں آپ کا دورہ ہے اپنا آذربائیجان کا، تو اس سے پہلے $2 ارب کے جو ہماری ان کی انویسٹمنٹ ہے آذربائیجان کی پاکستان میں، ان منصوبوں کی نہ صرف نشاندہی ہو جانی چاہیے بلکہ مکمل